بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 705 ملاحظہ فرمائیں۔ آخری کاروائی رابعہ اور کاجل کا اغوا تھا، جن کے ساتھ آصف علی کے بیوی بچے بھی اٹھائے گئے تھے، اور یہ اضافی فائدہ دلاور کو ایک کینہ پرور، لالچی اور احسان فراموش شخص کی وجہ سے حاصل ہوا تھا، جسے آصف علی نے بیٹا بنا رکھا تھا۔ شاید اب وقت آ گیا تھا کہ چودھری دلاور کسی ماہر پتے باز کی طرح ترب کے سب پتے سمیٹ لینے کے بعد مجھ سے پوچھے، کیا بولو، بازی جاری رکھو گے یا ہار مان کے پتے پھینک دو گے؟ اس نے مجھے ہر طرف سے محصور کر لیا تھا، مگر وہ جانتا تھا جب تک میں ہتھیار نہیں ڈالوں گا اس کی زندگی سکون سے نہیں گزرے گی۔ وہ سمجھتا تھا کہ مجھے خریدا نہیں جا سکتا، خوف زدہ نہیں کیا جا سکتا، اور کسی طرح بھی اپنے اصولوں سے منحرف نہیں کیا جا سکتا۔ وہ MRS کو نہیں توڑ سکا تھا تو ان رشتوں کو کیسے ختم کر سکتا تھا جو ہم سب کو اپنی جان سے زیادہ عزیز تھے؟ وہ محسن، غالب، رابعہ یا نازو کسی کو بھی بدگمان نہیں کر سکتا تھا اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ ہماری یقین اعتماد کا رشتہ ایک ایسی دیوار تھا جس پر وہ اپنی تمام قوت کے ساتھ ساری عمر حملے کرتا رہتا تو ایک دن خود ختم ہو جاتا، مگر دیوار پر خراش تک نہ آتی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ دلاور کے پاس مجھے حیران کرنے کے لیے کیا ہے۔ وہ بدلے ہوئے حالات کے پیش نظر کون سی پیشکش کرتا ہے؟ وہ سودا کرنا چاہتا ہے تو کیوں، کن بنیادوں پر؟ اور اس نے کھیل ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو کیا سوچ کے ایسا کیا ہے؟ میں اب پہلے کے مقابلے میں زیادہ پرسکون تھا اور آہستہ آہستہ خود کو آنے والے حالات کے لیے تیار کر چکا تھا۔ مجھے یہ بات بھی بعید از امکان دکھائی نہ دیتی تھی کہ وہ باری باری رابعہ کو، نازو کو، غالب اور کاجل کو، محسن اور گل کو اور ان سب کو میرے سامنے لائے جو میرا ساتھ دینے کی پاداش میں آج تک علائم و مصائب کا شکار رہے تھے۔ ان سب نے بہت دکھ جھیلے تھے، تشدد برداشت کیا تھا اور وفاداری کے رشتے کی آبرو پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ یہ ہو سکتا تھا کہ وہ ان کو میرے سامنے اذیت دے کر ہلاک کرتا جائے، میرا حوصلہ آزمانے کے لیے، میری برداشت کی طاقت کا امتحان لینے کے لیے، یہ دیکھنے کے لیے کہ میرے اعصاب نے گردشی حالات کا اثر کس حد تک قبول کیا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ لوہا بھٹی میں تب کے فولاد ہو جاتا ہے، مگر گوشت پوست کے انسان کے اعصاب فولادی نہیں ہوتے۔ مسلسل سختی ایام، تلخی اوقات، شب و روز کا ذہنی اور جسمانی عذاب اور اذیت انتہائی ضبط و قوت ارادی رکھنے والے ناقابل شکست انسان کو بھی اندر باہر سے توڑ پھوڑ دیتے ہیں۔ وہ مقابلے کی طاقت سے محروم ہو جاتا ہے اور ذہنی نا امیدی سے مغلوب ہو جائے تو آزمائش کے نام سے بھی خوف کھاتا ہے۔ ابھی میں نے حوصلے میں کوئی کمی نہیں محسوس کی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ ایک بار پھر میں اس اعصاب شکن دور استبداد سے گزر سکتا ہوں جو لندن سے میری آمد کے ساتھ شروع ہوا تھا اور میرے مشرقی پاکستان سے لوٹ آنے کے بعد بھی اختتام پذیر نہیں ہوا تھا۔ لیکن مجھے کچھ اندازہ ہونے لگا تھا کہ سب کی کیفیت ایک سی نہیں ہے، ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ انسان کسی فیکٹری سے بنی ہوئی مشین نہیں ہوتا کہ ایک ہی ڈیزائن اور ماڈل کے ہزاروں لاکھوں نمونوں کی کارکردگی میں سر منہ فرق نہ ہو۔ رابعہ نے سب سے پہلے حالات کے دباؤ کا اثر قبول کیا تھا اور مکمل نروس بریک ڈاؤن ہونے سے پہلے ہی پیچھے ہٹ گئی تھی۔ محسن کا نروس بریک ڈاؤن ہو چکا تھا، کاجل کے اعصاب تقریباً منتشر ہو چکے تھے، صرف غالب اور نازو نے ابھی تک نفسیاتی دباؤ کو قبول نہیں کیا تھا۔ جب تک جنگ جاری تھی میں ذہنی طور پر صدمہ جھیلنے کے لیے ہر وقت تیار تھا، مگر کیا اب بھی یہ ممکن ہوگا کہ میں وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں جس کا تصور بھی مجھے لرزہ طاری کر دیتا تھا؟ کیا میں رابعہ کے ساتھ انسانیت سوز درندگی کے کسی مظاہرے پر خاموش رہ سکوں گا؟ محسن، غالب یا نازو کو تشدد سے ہلاک ہوتا دیکھ کر بھی میرے ارادوں کی استقامت باقی رہے گی؟ اگر اس نے ایک ایک کو میرے سامنے تھوڑا تھوڑا کر کے قتل کیا تب بھی میں اپنے اصولوں پر ڈٹا رہوں گا اور ان سب کو گنوا دینے کے بعد بھی اپنے نظریات پر قائم رہوں گا۔ نقصان کچھ بھی ہو، میں دلاور سے کوئی سمجھوتا نہ کروں گا اور کسی قیمت پر بھی اپنے ضمیر کا سودا نہیں کروں گا۔ ان سب سوالات کا جواب میرے ذہن میں بہت واضح تھا، نہیں، میں آخری انتہا سے بہت پہلے ہی ہار مان لوں گا۔ اگر دلاور مجھ سے اور صرف مجھ سے کہے کہ اپنے سکندر اعظم، میں تم کو 10 سیکنڈ دیتا ہوں، مجھ سے میری شرائط پر صلح کر لو ورنہ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تو میں بے خوفی سے مسکراتے ہوئے کہہ سکتا ہوں کہ 10 سیکنڈ ضائع کیوں کرتے ہو دلاور؟ 5 سیکنڈ میں اپنا ریوالور مجھ پر خالی کر دو، لیکن خود زندہ رہتے ہوئے اپنے سب دوستوں ساتھیوں کو پورا عذاب موت سے ہمکنار کرنا
اب میرے لیے ممکن نہ تھا۔ میں جانتا تھا کہ بلند بانگ دعوے کرنا اور بات ہے، عملاً ان پر پورا اترنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ وہ جو کروڑوں میں ایک صدیوں بعد سقراط یا حسین ہوتے ہیں، وہ میرے جیسے عام انسان نہیں ہوتے۔ انہیں صبر و رضا کے ساتھ ظلم و استبداد کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت کے علاوہ عفو و درگزر کی لامی صفات عام انسانوں سے ممتاز کرتی ہیں۔ میرا شمار ان میں نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب معاوضوں کے ساتھ میں اس کوٹھی کے ڈرائنگ روم میں پہنچا تو میرے ذہن میں کوئی انتشار نہ تھا۔ میں کسی کنفیوژن کا شکار نہ تھا اور میری قوت فیصلہ ہر قسم کی صورتی حالات سے نمٹنے کے لیے تیار تھی۔ اس ملاقات سے مجھے دوسری جنگ عظیم میں جاپان کی شکست کے بعد شہنشاہ اور امریکی جنرل کی ملاقات یاد آئی جو ایک بحری جہاز پر ہوئی تھی۔ میں نے اس کی فلم دیکھی تھی۔ فاتح جنرل اپنے مصنوعی غرور و فتح مندی کے باوجود شہنشاہ کے وقار اور حوصلے کو شکست نہ دے سکا تھا۔ کوٹھی میں مکمل خاموشی تھی۔ یاسیب زدہ ویرانی کا تاثر میرے احساس کے سناٹے سے پیدا ہوا تھا، یا دلاور نے عمدن خوف کی فضا کو مجھ پر مسلط رکھنے کے لیے اس کا اہتمام کیا تھا۔ یہ طے کرنا مشکل تھا۔ میں نے بے خیالی میں ان سب اشیاء کو دیکھا جو وسیع حال میں دنیا بھر سے لا کے اکٹھی کر دی گئی تھی۔ نوادرات، آرائشی ظروف، مصوری کے نمونے، کرسٹل کے فانوس اور لیمپ، قالین اور صوفے جو ہنرمندوں کی دستکاری کا شاہکار تھے۔ معلوم نہیں یہ کوٹھی کس کی تھی اور دلاور کی استعمال میں کیوں تھی۔ جب دولت گھر کی باندھی ہو تو ساری دنیا خود اپنی ہو جاتی ہے۔ ہر ملک اور ہر شہر میں ہر کوٹھی اسباب عیش، سامان نشاط، آرٹ اور ثقافت کے نمونے۔ مونالیزا کی مسکراہٹ سے خود مونالیزا تک سب انہی کو ملتا ہے جو قوت خرید رکھتے ہیں۔ دلاور اچانک اندر آیا اور میرے سامنے پہنچ کر رک گیا۔ مجھے کچھ ایسا لگتا ہے تم کچھ سیانے ہو گئے ہو۔ میں نے کہا ہاں، جب تم دولت سمیٹنے میں مصروف تھے تو میں تجربہ حاصل کر رہا تھا جو عقل کی کسوٹی ہے۔ دولت کیا عقل کے بغیر ہی حاصل ہو جاتی ہے؟ وہ ہنسا۔ بھائی میں تو پہلی بار دیکھ رہا ہوں کہ تم آتش فشاں نہیں بنے ہوئے ہو، اور نہ چارلی۔ میں تو یہی سمجھ رہا تھا بھول گئے ہو ساری مسخری، ورنہ تم اور وہ تمہارا جوڑی دار، کیا نام تھا اس کا، شیروانی، بڑا ہنساتے تھے مل کے۔ میں نے کہا ہم نے مل کے رلایا بھی بہت تھا تم کو۔ کچھ پتا ہے اس کا آج کل کہاں ہے، کیا کر رہا ہے؟ ہم نے تو سنا تھا ڈاکے ڈال رہا ہے کسی نئی لڑکی کے ساتھ مل کے۔ وہ پہلے بھی ڈاکو تھی، اپنی لائن پر لگا لیا اس نے تمہارے یار کو۔ پہلی بیوی کے مرنے کے بعد پاگل ہو گیا تھا نا، اس کا اثر ہے شاید۔ وہ بھی کون سی شریف زادی تھی، کسی کلب میں ڈانسر تھی شاید، اور کرسچن تھی، بھائی جواری تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ ان باتوں کا مقصد مجھے اشتعال دلانا ہے، اور غالباً وہ میرے ظاہری پرسکون رویے سے کچھ پریشان ہے۔ میں نے کہا بولتے رہو، میں سن رہا ہوں۔ تمہیں اجازت ہے کہ رابعہ پر تبصرہ کرو یا اس کے کردار پر، غالب اور نازو کے بارے میں انکشافات کرو، تم جو چاہو کہو، یہ تمہارا گھر ہے۔ 18-20 سال کی ایک لڑکی چائے کی ٹرالی کو بڑی نزاکت سے دھکیل کر لے آئی۔ اس کی صورت، اعتبار اور لباس سب اس کے بنگالی ہونے کی چگلی کھاتے تھے۔ اپنے سانولے رنگ کے باوجود وہ بے حد دلکش تھی، اور اس کا بدن ہر پہلو سے دعوت نظارہ دیتا تھا۔ اس کے کھلے بال کمر سے نیچے تک پہنچتے تھے، جیسے تم کاجل کو ترس کھا کے اپنے ساتھ لے آئے ہو۔ دلاور نے تن سے کہا ایسے ہی یہ میرے ساتھ آ گئی ہے، اچھی چیز ہے نا۔ میں اس گالی کو پی گیا۔ بس ایک ہی پیس لائے ہو؟ مال تو بہت تھا وہاں، اور تمہارے پاس پیسہ کم تو نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر تاریک سایہ سا آ کے گزر گیا۔ میں نے بات کا جواب بات سے دیا تھا، مگر غالباً میری بات میں سچ کی کڑواہٹ شامل ہو گئی تھی۔ دلاور کی بات میں جھوٹ تھا جو مجھے ناگوار نہیں گزرا تھا، مگر اچانک اس نے اپنے رد عمل سے اعتراف کر لیا تھا کہ وہ خانہ جنگی کے حالات سے ایک فائدہ حاصل کرنا نہیں بھولا تھا۔ شاید وہ ایسی بہت سی بولی بالی نوجوان لڑکیوں کو تحفظ اور عافیت کا جانسا دے کر خرید لایا تھا، جن کو وہ اپنے ناجائز مقاصد کے حصول کا ذریعہ بنا سکتا تھا۔ عام قیام، گٹھلیوں کے دام، یا وہ بے آسرا لڑکیوں کی خانہ آبادی کے کار خیر سے شہرت بھی پا سکتا تھا، اور انہیں اپنی ضرورت کے لیے سکہ رائج الوقت کے طور پر بھی استعمال کر سکتا تھا۔ اس جیسے ضمیر فروش کاغذ کے نوٹ اور عورت کے جسم کو رشوت میں دیتے یا لیتے وقت کسی خلش سے دوچار نہیں ہوتے۔ ذرا سی دیر کے لیے میرے لہو کی حرارت بڑھی، اور میں نے سوچا کہ دلاور کی گردن دبوچ لوں اور اس سے پوچھوں کہ دنیا کے سب شیطانی دندے کیا کم منافع بخش تھے کہ وہ بردہ فروش بھی بن گیا؟ کیا اسے بالکل خیال نہیں آتا کہ آج نہیں تو کل اس کی بیٹیاں ایسی ہی ہوں گی؟
بے گھر ہونے والی لڑکی کیا بے آبرو ہو جاتی ہے، اور وہ بھی اپنے ہم وطن اور ہم مذہب لوگوں کے سامنے، جو دولت سے انہیں گھر نہیں دیتے، جن سے بازار بنا دیتے ہیں۔ مگر میں نے خود کو یاد دلایا کہ میرا لائے عمل کسی جذباتی رد عمل کا نتیجہ ہوگا تو میں عقل کے سارے فوائد سے محروم ہو جاؤں گا۔ وہ لڑکی چلی گئی تو میں نے گہری سانس لے کر چائے کا کپ اٹھا لیا۔ مجھے امید ہے تم نے اس میں زہر نہیں ملایا ہوگا۔ چودھری دلاور کے ماتھے کی شکنوں میں کمی آ گئی۔ اگر تمہیں مارنا ہی میرا مقصد ہوتا اپنے سکندر صاحب، تو اپنے ایمان سے کہو، کیا یہ کوئی مشکل کام تھا؟ ہیں جی، ایک بندے کے لیے ایک گولی بہت ہوتی ہے، اور گولی چلانے والے تو کرائے پر بھی ملتے ہیں۔ لیکن تم کو میں نے ہمیشہ ایک بچہ سمجھا، ایک بگڑا ہوا، روٹا ہوا، سرکش اور باغی بچہ۔ یہ ٹھیک ہے کہ بعض اوقات مجھے غصے میں خیال نہیں رہتا کہ تمہاری اور میری عمر میں بہت فرق ہے۔ تم وزیر خان کے بیٹے اور میں وزیر خان کا ساتھی تھا۔ بے شک میں نے اس کے ساتھ جو بھی کیا غلط تھا، اسے تم میرا گناہ یا میرا جرم جو چاہو سمجھو۔ تمہیں یہ حق حاصل ہے کہ مجھ سے انتقام لو۔ میں نے تمہارے والد کے ساتھ ظلم کیا، تم مجھ پر ظلم کرو۔ میں نے محسوس کیا کہ ایسی باتوں سے میری قوت برداشت کسی بھی لمحے جواب دے سکتی ہے۔ کیا تم مطلب کی بات نہیں کر سکتے؟ ہاں، مطلب کی بات کے لیے ہی یہ اعتراف کر رہا ہوں میں تمہارے سامنے کہ میں مجرم ہوں تمہارا۔ بہت پہلے بھی میں نے اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنا چاہا تھا۔ میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھا جس سے تمہارے جذبات کی آتش فشانی ختم ہو سکے، لیکن تم ہو کہ انتقام کے راستے پر نکل گئے، اور معاملات اس حد تک بگڑ گئے کہ ہم دونوں دشمن ہو گئے اور ایک دوسرے کے مقابل آ گئے۔ حالانکہ میری اور تمہاری کیا دشمنی؟ میں کچھ کم ہی تھا عمر میں وزیر خان سے، تم سے عمر میں تو بہت بڑا ہوں نا۔ میں میر شرافت علی اور وزیر خان ہم ساتھی تھے، جیسے تم محسن اور غالب ساتھی ہو۔ بکواس بند کرو اپنی، میں نے چلا کر کہا۔ کس منہ سے تم ایسا کہتے ہو دلاور؟ تم قاتل ہو میرے باپ کے، میر شرافت علی کے، اور تم آج موازنہ کرتے ہو اپنی ضلالت کا ہماری رفاقت سے۔ تمہارے ہاتھ اپنے ساتھیوں کے خون سے داغدار ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے لیے جان کا نذرانہ دینا دوستی کا بہت معمولی حق سمجھتے ہیں۔ سنو، تحمل سے میری بات سنو اپنے سکندر اعظم صاحب۔ دلاور نے ماتھے پر ہاتھ پھیر کے ٹہلتے ہوئے کہا، میں کوئی دعوے کر رہا ہوں؟ میں آج 1 سال بعد خود کو تمہاری عدالت میں خود پیش کر رہا ہوں۔ بہت خوب عدالت ہے یہ، جہاں مجھے سزائے موت پانے والے مجرم کی طرح لا کے بٹھا دیا گیا ہے۔ میرے چاروں طرف تمہارے زرخرید قاتل ہیں، جن کی بندوق کی نالیوں کا رخ میرے سینے کی طرف ہے، اور یہاں تم کہتے ہو کہ منصف بن کے میں تمہیں سزا دوں؟ اچھا مذاق ہے۔ کیا تم تصور کر سکتی ہو کہ تختہ دار پر کھڑے ہوئے مجرم سے کوئی جج کہے کہ تم بے گناہ ہو تو یہ پھندا میرے گلے میں ڈال دو؟ سکندر، میں تم سے پھر بات کروں گا جب تم سمجھنے کے قابل ہو جاؤ گے کہ ان حالات میں میرا اعتراف جرم کوئی ڈرامہ نہیں تھا، حقیقت تھی۔ صورتحال پر غور کرو گے تو خود ہی سمجھ لو گے کہ میں کسی طرح بھی مجبور نہیں، مجبور تم ہو۔ تم اکیلے ہو، اور تائید غیبی کسی معجزے کی امید بھی تمہارے کام نہیں آ سکتی۔ میں اپنے طریقے آزمانا بھی نہیں چاہتا، ورنہ آج نہ صحیح 1 ہفتے یا 1 مہینے بعد تم کسی مرنے والے کتے کی طرح اپنے آپ کو گھسیٹ کر میرے قدموں تک لاؤ گے، اور میرے جوتوں پر ناک رگڑ کے رحم مانگو گے یا روٹی کا ایک ٹکڑا۔ اور کیا پتا رابعہ بھی کتیا کی طرح میرا دوسرا بوٹ پہلے سے چاٹ رہی ہو، اور نہ جانے کتنے کتے اس کے جسم پر۔ میں پھر بھول گیا کہ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے پرسکون رہ کے دلاور سے بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کرنے کا عہد کیا تھا۔ میرے دماغ میں ایک شعلہ سا بھڑکا، اور دوسرے لمحے میں نے کسی وحشی درندے کی طرح چلاتے ہوئے اس پر حملہ کر دیا۔ یہ ثبوت تھا اس بات کا کہ میرے اعصاب معمولی سی اشتعال انگیزی کے بھی متحمل نہیں ہو سکتے۔ میرا خود اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رہا تھا۔ نتیجہ صاف ظاہر ہے۔ اس سے پہلے کہ میں دلاور تک پہنچتا، کسی نے پیچھے سے رسی کا پھندا سا بنا کے پھینکا، بالکل اسی طرح جیسے امریکن کاؤ بوائے گھوڑے پر بیٹھ کے کسی فرار ہونے والے بچڑے کو گرفتار کرنے کے لیے پھینکتے ہیں۔ رسی نے مجھے ایک جھٹکے سے روک لیا، اور ہلکا میری گردن میں تنگ ہوا تو میں واپس صوفے پر گرا اور میری سانس رک گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا آ گیا، لیکن میں نے بے ہی سونے سے پہلے پوری جد و جہد کی اور اپنے ہاتھوں سے رسی کا پھندا گردن سے نکال دیا۔ سانس آتے ہی میں پھر اٹھا۔ اس بار پیچھے سے میرے سر پر ڈنڈا مارا گیا۔ صوفے کے پیچھے کوئی نہ جانے کب سے موجود تھا، لیکن مجھے معلوم نہ تھا۔ دلاور ہاتھ پیچھے باندھے کھڑا رہا، اسے معلوم تھا کہ وہ محفوظ ہے، اس کے محافظ مستعد ہے۔ سر کی چوٹ نے مجھے ایک دم ناک آؤٹ کر دیا۔
ہوش آنے پر میں نے خود کو دوسرے کمرے میں پایا۔ یہ ایک آرام دہ بیڈ روم تھا جس میں میرے سوا کوئی نہ تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ سر کی باری چٹان کو اوپر اٹھایا اور ہاتھ بڑھا کے بیڈ سائڈ پر رکھے ہوئے جگ سے منہ لگا کے پانی پیا۔ اس سے میری طبیعت بحال ہونے میں مدد ملی۔ جگ رکھتے ہوئے مجھے بیڈ سائڈ ٹیبل پر ایسپرین کی گولیاں نظر آئیں۔ اس حسن انتظام پر دل ہی دل میں دلاور کو گالیاں دیتے ہوئے میں نے 3 گولیاں نکل لیں اور آدھا جگ خالی کر دیا۔ تھوڑا سا پانی میرے کپڑوں پر اور بستر پر بھی گرا تھا۔ قالین کے خراب ہونے کی پرواہ کیے بغیر میں نے جگ کے باقی پانی سے منہ پر چھپکے مارے اور پھر آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ 10 منٹ بعد میری طبیعت سر درد میں نمایاں کمی سے مزید بہتر ہوئی تو میں بستر سے اترا۔ کمرے میں دائیں بائیں 2 دروازے تھے مگر مکفل تھے۔ تیسرا دروازہ باتھ روم کا تھا۔ میں نے کھڑکی کے پردے ہٹائے تو باہر کا اجلا منظر میرے سامنے پھیل گیا۔ میں اس کوٹھی کی اوپر والی منزل پر تھا اور لوہے کی جالی سے ایک سرسبز لان کو دیکھ سکتا تھا۔ لان پر قدرت کلا بازیاں کھا رہی تھی اور اس سے کچھ فاصلے پر کاجل اداس بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے چلا کر کہا، کاجل، قدرت! لیکن یہ کھڑکی ایک کوریڈور میں کھلتی تھی جس میں لمبائی کے رخ 6-7 فٹ چوڑا اور 10 فٹ لمبا شیشہ نصب تھا اور میری آواز اس شیشے کی دیوار سے گزر کے لان تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ کوریڈور کی چوڑائی 10 فٹ سے زیادہ ہی تھی اور کمرے میں ایسی کوئی چیز نہ تھی۔ جو میں شیشے پر مارتا تو شیشہ ٹوٹ جاتا۔ میں نے گریل کی مضبوطی کا اندازہ کیا۔ اسے اکھاڑنا یا توڑنا ممکن نہ تھا۔ مجھے خیال آیا کہ میں بیڈ کو توڑ دوں اور اس کی پٹی سے شیشے پر وار کروں، مگر ایک تو پٹی صرف 6 فٹ کی تھی اور شیشہ کم سے کم 10 فٹ دور تھا۔ پھر گریل کے خانے چھوٹے تھے اور پٹی اس میں سے نہیں گزر سکتی تھی۔ پیتل کی ایشٹرے، پیتل کا گلدان بے مصرف تھے۔ پھر میں نے کرسی توڑنے کا فیصلہ کیا۔ جب میں کرسی توڑ چکا تو مجھے اس وقت سخت مایوسی ہوئی جب لکڑی کے یہ ٹکڑے میں نے گریل سے گزار کے شیشے پر مارے تو شیشے کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ لکڑی کے ٹکڑے اسے ٹکرا کے کوریڈور میں گر گئے۔ ظاہر ہے 6-7 فٹ چوڑا اور 8-10 فٹ لمبا شیشہ جو دیوار میں نصب تھا کوئی عام شیشہ تو نہیں تھا۔ میں نے بے بسی سے قدرت کو دیکھا۔ وہ لان پر گول گول گھوم رہی تھی۔ پھر نیچے کسی دروازے سے رابعہ برآمد ہوئی اور اس نے کاجل کو بلا لیا۔ میرا چیخنا چلانا بیکار تھا۔ میری آواز ان کے کانوں تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ میں غور سے ان کی صورتوں کو دیکھتا رہا۔ وہ اداس اور فکر مند ضرور نظر آتی تھی مگر جسمانی طور پر مستعد اور صحت مند تھی۔ اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کوٹھی میں وہ آرام سے ہیں اور ان کے ساتھ کسی قسم کا تشدد آمیز سلوک نہیں ہوا۔ تاہم ان کی یہاں موجودگی مجھے خطرات اور تشویش میں مبتلا کر رہی تھی۔ ہم سب ایک دوسرے کی کمزوری تھے اور دلاور کو کسی کی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کا فن آتا تھا۔ میں کھڑکی سے ہٹنے ہی والا تھا کہ لان پر عامر نمودار ہوا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ اپنی مرضی سے وہاں نہیں آیا ہے۔ وہ چند قدم چل کے رکا اور پھر پلٹ کے دیکھنے لگا۔ شاید کسی نے اسے آگے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ پھر چند قدم چلا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس کی صورت پر ناگواری کے ساتھ مجبوری کی تحریر کو میں اتنے فاصلے سے بھی پڑھ سکتا تھا۔ غور سے دیکھتے رہو اپنے سکندر اعظم صاحب، یہ آواز کمرے کے اندر سے سنائی دی تو میں اچھل پڑا، مگر میں نے پلٹ کر دیکھا تو بات کرنے والا نظر نہ آیا۔ یہ بہت سرکش اور باغی لڑکا ہے اور احسان فراموش بھی۔ چودھری دلاور نہ جانے کہاں تھا مگر اس کی آواز چھت میں نصب اسپیکر سے صاف سنائی دے رہی تھی۔ اگر یہ تعاون نہ کرتا تو ہم اتنی آسانی سے تمہارے میزبانوں کو یہاں نہیں لا سکتے تھے۔ اس نے ہمیں بتایا کہ رابعہ اور کاجل کہاں ہے۔ میں نے کہا، کیا تم میری آواز سن سکتے ہو؟ ہاں، میں تو تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں خیر سے، اور ابھی جب تم کرسی توڑ رہے تھے تو میرا خیال تھا کہ تمہیں منع کر دوں۔ پھر میں نے سوچا کہ چلو تم بھی تھوڑا سا غصہ نکال لو، ایک کرسی کا کیا ہے۔ میں نے کہا، یہی لڑکا تمہیں ناصر پور لے گیا تھا، مجھے نہیں، وہ میرے آدمی تھے۔ اس لڑکے نے لالچ میں آ کے ان کی مدد کی۔ دلاور بولا، اس نے کہا کہ ایک شرط پر میں رابعہ کو بھی لا سکتا ہوں اور کاجل کو بھی۔ الو کا پٹھا، اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ کوئی شرط لگانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اسے پیسے کی ضرورت تھی اور میں نے کہا تھا کہ اسے دے دینا 2-4 لاکھ، مگر اس کے دماغ میں کچھ اور تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے پیسہ نہیں چاہیے، اس گھر میں ایک پاگل اور معذور لڑکی رہتی ہے، اس کو ٹھکانے لگا دو۔ میرے منہ سے بے اختیار ایک غلیظ گالی نکلی، نمک حرام۔ آصف علی کی ساری دولت حاصل کرنے کا خواب دیکھ رہا ہوگا، کوئی ذمہ داری قبول کیے بغیر۔ ہاں جی، اس نے کہا تھا کہ بعد میں آصف علی اور اس کی بڑھیا سے وہ خود نمٹ لے گا۔ میں خود نمٹ لوں گا اس حرام زادے سے۔
کیا تم چاہتے ہو اسے سزا دی جائے؟ دلاور بولا۔ میں چاہتا ہوں اسے عبرتناک سزا دی جائے۔ میں نے کہا اچھا جی، پھر دیکھو تماشا اپنے سکندر اعظم صاحب۔ میں نے پلٹ کر کھڑکی سے جھانکا۔ عامر اب بھی وہی کھڑا ہوا تھا اور سخت برہم نظر آتا تھا۔ وہ نہ جانے کس سے ہاتھ ملا کے مخاطب تھا۔ اچانک وہ واپس ہوا اور لان عبور کر کے اسی سمت میں آیا جدھر شاید دروازہ تھا۔ کاجل اور رابعہ بھی ادھر سے ہی آ رہی تھی، مگر میں نیچے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ 10 فٹ کے کوریڈور کی چوڑائی درمیان میں حائل تھی اور میری نظر شیشے سے دکھائی دینے والے مندر تک محدود ہو کے رہ گئی تھی۔ مجھے عامر سے سخت نفرت تھی اور میں واقعی ہی چاہتا تھا کہ اس کو سزا دے کر در سے عبرت بنا دوں، مگر دلاور کی بات نے مجھے پریشان کر دیا۔ میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ آخر دلاور کو مجھ سے یہ سوال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں اپنا کام خود بھی کر سکتا تھا۔ اس کا جواب مجھے فوراً ہی مل گیا۔ عامر آگے بڑھتے بڑھتے رک گیا، پھر وہ خوف زدہ ہو کے پلٹا اور چند قدم دوڑا۔ لان کے 3 طرف قد آدم جھاڑیاں کسی سرسبز دیوار کی طرح استادہ تھی۔ اینٹوں کی دیوار ان کے پیچھے مکمل طور پر چھپ گئی تھی۔ چوتھی سمت میں شاید وہ راستہ تھا جس سے کوٹھی کے رہنے والے لان پر آتے جاتے ہوں گے۔ اس راستے سے ایک بھیانک شکل کا بل ڈاگ نمودار ہوا۔ وہ بڑی تیزی سے عامر کی طرف لپکا۔ عامر خود کو بچانے کے لیے بھاگا، مگر کتا اس سے زیادہ تیز دوڑ رہا تھا۔ ایک دیوار کے قریب پہنچ کر عامر نے جھاڑیوں پر چڑھنے کی کوشش کی اور دیوار عبور کرنے کی کوشش کی، مگر کتے نے ایک جس لگائی اور اسے ٹانگ سے پکڑ کر کھینچ لیا۔ عامر کی پنڈلی پر کتے نے دانت جما لیے تھے اور عامر یقیناً تکلیف میں تھا۔ دہشت زدہ ہونے کے باوجود اس نے کتے کا مقابلہ کیا۔ نیچے گرتے ہی اس نے تھوتنی پکڑ کے کتے کو جھٹکا دیا اور لات مار کے اس کے خونی دانتوں سے اپنی ٹانگ چھڑا لی۔ وہ اٹھ کے پھر بھاگا، مگر کتا اس کے تعاقب میں تھا۔ زخم کے باعث عامر تیزی سے دوڑ نہیں سکتا تھا۔ کتے نے اسے دوبارہ گرا لیا اور اب ان کے درمیان براہ راست جسمانی برتری کا مقابلہ شروع ہوا۔ میں سانس روک کے اس مقابلے کو دیکھتا رہا جس میں ایک فریق انسان تھا اور دوسرا حیوان، مگر وہ بقا کی جنگ میں درندے بن گئے تھے۔ عامر نوجوان آدمی تھا، لیکن ایک شکاری بلڈاگ کے مقابلے میں تو کسی شاذور کا بس نہیں چلتا۔ کتا اپنے پنجے کے ساتھ دانت بھی استعمال کر رہا تھا اور عامر صرف ہاتھ۔ کتے کے پنجے بھی گوشت ادھیڑنے اور ٹکڑے کر کے چیرنے پھاڑنے میں تیز تھے۔ نتیجہ یہ کہ عامر لہو لوہان ہو گیا اور بلا کی طرح چمٹ جانے والے کتے کے مقابلے میں آہستہ آہستہ اس کی مزاحمت کم ہوتی جا رہی تھی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ عامر دہشت زدہ ہونے کے باوجود زندگی کے لیے لڑ رہا ہے، مدد کے لیے چیخ رہا ہے، مگر اس کی سننے والے کان بہرے ہو گئے تھے اور جو اس کو بچا سکتے تھے وہ اس خونی تماشے کو بے بسی کے ساتھ دیکھنے پر مجبور تھے۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ عبرتناک سزا سے دلاور کی مراد کیا ہے، ورنہ میں اس سے کچھ بھی نہ کہتا۔ ویسے بھی میں نے جو کہا تھا غصے میں کہا تھا۔ میرے ذہن میں سخت ترین سزا جو عامر کو دی جا سکتی تھی یہ تھی کہ اس کی کھال میں بھوس بھر دیا جائے محاورے کے مطابق، اور اسے پولیس سٹائل کی مار لگا کے رخصت کر دیا جائے۔ آصف علی اس سے لا تعلق ہو جائے۔ پیشیمانی اور احساس جرم میرا عذاب بن گئے تھے۔ دلاور نے وہی کیا تھا جو وہ کرنا چاہتا تھا، مگر اس کا سارا الزام مجھ پر آ گیا تھا۔ زندہ انسانوں کو بھوکے کتوں کے سامنے ڈلوانے کی بے ایمانہ سزا نہ میں نے سنی تھی اور نہ 20ویں صدی کے مہذب معاشرے میں ممکن تھی۔ آج کل تو سزائے موت کے لیے پھانسی کا طریقہ بھی ظالمانہ سمجھا جاتا ہے، اور الیکٹرک چیئر، گیس چیمبر اور انجیکشن سے موت کی نیند سلانے کا مقصد یہی ہے کہ کم سے کم اذیت کے ساتھ سزائے موت کے فیصلے پر عمل درآمد ہو۔ لیکن یہاں میری نظروں کے سامنے ایک جیتے جاگتے انسان کو ایک کتا اسی طرح شکار کر رہا تھا جیسے جنگل میں بھیڑیا کر سکتا ہے۔ اچانک میں نے عامر کو کتے کے چنگل سے نکلتے دیکھا۔ نہ جانے کیسے اس نے کتے کی گردن توڑ دی تھی۔ دم توڑنے والا کتا پھڑک رہا تھا اور لہو لوہان زخموں سے چور عامر اپنے تار تار لباس اور دریدہ بدن کے ساتھ بھاگ رہا تھا۔ یہ بڑا بھیانک نظارہ تھا۔ میں نے دلاور کی ہدایت کاری میں تیار ہونے والی ایک اور دہشت ناک ہارر فلم کے رونگٹے کھڑے کر دینے والا حقیقی سین دیکھا تھا جس نے میری رگوں میں خون کو منجمد کر دیا تھا۔ میں نے کتے کے گھرانے اور عامر کے چلانے کی کوئی آواز نہیں سنی تھی، مگر میرے ذہن میں ان آوازوں کی خیالی باز گشت موجود تھی۔ عامر کو جان بچا کے فرار ہوتا دیکھ کر مجھے دلی طمانینت حاصل ہوئی۔ میں زمانہ قبل از مسیح کا رومن نہیں تھا جو تربیت یافتہ غلاموں گلیڈیٹر کو شیروں سے لڑاتے، اور اگر کبھی سینکڑوں میں سے ایک غلام شیر کو ہلاک کر کے آزادی حاصل کر لیتا تو وہ مایوس ہو جاتے کہ کھیل میں مزہ نہیں آیا
اور شیر جب غلام کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتا تو وہ خوشی کے نعرے بلند کرتے تھے۔ یہی تماشا وہ دو غلاموں کو لڑا کر بھی دیکھتے تھے۔ ایک مارا جاتا تھا، دوسرا قتل کر کے آزادی کا انعام پاتا تھا۔ عامر کی جگہ میرا بدترین دشمن خود دلاور یا میرے باپ کا قاتل پیڈرو ہوتا تو زیادہ سے زیادہ میں انہیں اپنے ہاتھ سے گولی مار سکتا تھا۔ اس سے بڑھ کے سفاکی اور بربریت کا مظاہرہ میرے لیے ممکن ہی نہ تھا۔ لیکن میرے سامنے جو کچھ ہوا ایک ایسے شکاری کا کھیل تھا جس کے انسانی وجود میں بیک وقت شیطان کی اور خونی درندے کی روح خلول کر گئی تھی۔ عین اس وقت جب عامر زندگی کی امید میں لان کو عبور کر چکا تھا، ایک اور کتا نمودار ہوا۔ یہ پہلے والے کتے کی نسل کا تھا مگر زیادہ توانا اور خون خوار نظر آتا تھا۔ مایوسی کی جو کیفیت میں نے عامر کے چہرے پر دیکھی وہ یاد کر کے آج بھی میرا دل کانپ جاتا ہے۔ جب کتے نے اس پر جس لگائی تو عامر کو اپنی بھیانک موت کا یقین آ چکا تھا۔ اس نے مقابلہ کیا مگر اب معاملہ یک طرفہ تھا۔ عامر کا اتنا خون بہہ چکا تھا کہ اس میں کھڑے رہنے کی توانائی بھی قوت ارادی کی محتاج تھی۔ تازہ دم کتے نے اسے ذرا سی دیر میں چیر پھاڑ کے رکھ دیا تھا۔ میں نے عامر کی موت کا آخری منظر نہیں دیکھا۔ میں کھڑکی سے ہٹ کے پیچھے آ گیا اور اپنا سر ہاتھوں میں تھام کے بیٹھ گیا۔ دلاور نے یہ سب کچھ مجھے دہشت زدہ کرنے کے لیے کیا تھا۔ اس نے مجھ پر واضح کر دیا تھا کہ زبانی طور پر ہی نہیں، وہ عملاً کسی کو بھی کتوں کے آگے ڈال سکتا ہے۔ وہ شکاری کتے اسی مقصد کے لیے پالے گئے تھے، شاید انہیں پہلے سے بھوکا رکھا جاتا تھا۔ ایک خوفناک سناٹے میں دلاور کی آواز گونجی، خیر سے تم ٹھیک تو ہو نا اپنے سکندر اعظم صاحب؟ بندے کا دل ذرا مضبوط ہونا چاہیے ورنہ اسے عبرتناک سزا دینے کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے کرا کے کہا، میں سمجھ گیا تمہاری بات دلاور، تم جو کہنا چاہتے تھے۔ بھائی میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا تھا، تم نے ہی خواہش ظاہر کی تھی کہ اس لڑکے کو سزا دی جائے ہیں جی۔ میں وہ بات بھی سمجھ گیا جو تم نے نہیں کہی۔ تم یہی سلوک میرے ساتھ بھی کر سکتے ہو۔ رابعہ اور کاجل بھی تمہاری قید میں ہیں۔ وہ انسا، ابھی تو سکندر کا پیٹ بھر گیا ہے، 2 دن کے لیے بہت ہے اس کے کھانے کو۔ افسوس تو ہے مجھے رابعہ کا۔ لو جی، یہ تو میں نے تمہیں بتایا ہی نہیں اپنے سکندر اعظم صاحب کہ رابعہ اور سکندر کی جوڑی میں نے کہاں سے حاصل کی تھی۔ یہ جرمن شیپرڈ اور وولف ٹیریئر کی مخلوق نسل ہے، انتہائی خونی اور وحشی۔ خادم خور تو میں نے بنایا ہے، ان کے نام میں نے تمہارے نام پر رکھے تھے۔ اب سکندر کے لیے مجھے دوسری رابعہ کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ تم ایک رابعہ کی جگہ دوسری کو قبول کر لو گے؟ درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا۔ جتنی ذہنی اذیت میں جھیل چکا تھا اس کے بعد دلاور کی بکواس کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں اس کی آواز ضرور سن رہا تھا اور اس کی بات بھی سمجھ رہا تھا مگر سوچ کچھ اور رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ میری ایک نقل و حرکت، میری صورت کے تاثرات اور میری ذہنی کیفیت کا رد عمل دیکھ رہا ہے۔ اب میری کوشش تھی کہ میں جلد از جلد ذہنی صدمے کی کیفیت پر قابو پا لوں۔ صورتحال کا تقاضا بھی یہی تھا اور مجھے سوچنے سمجھنے کے لیے پرسکون ذہن کی ضرورت تھی۔